تو انجینئر کیا چیز ہے جو کشف اور الہام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس امت میں نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کے استاد کہہ رہے ہیں آپ کے بھیجے میں ہم ان کی بزرگوں کے کرتوت نہ ڈالیں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے نزدیک آپ کا جو بزرگ ہے مفتی محمد اکمل بریلویوں کا جو بزرگ ہے، دیوبند کا جو بزرگ ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ کیوں؟ جن کرامتوں کو کل تک آپ بڑے جوش و خروش سے دلائل کے ساتھ حوالے دے کر اپنے بزرگوں کا نام روشن کرنے کے لیے سبحان اللہ کے نعرے لگوا کر بیان کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، آج آپ اس کرامت کے انکاری ہو گئے ہو۔ اس سے پتا چلا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے آنے کے بعد جو آپ کا بزرگ نکلا، آپ نے اس کی بات کو مان کر ان کرامتوں کا انکار شروع کر دیا۔ تو پھر مان لے سب سے بڑا جو بزرگ ہوا وہ انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ ہوا۔ چاہے آپ دل سے مانے یا نہ مانے، پبلک کے سامنے مانے یا نہ مانے، یہ سب لوگ اب مانتے ہیں۔ اب کرامتوں کی انکاری آپ لوگ اس لیے ہو رہی ہے کہ انجینئر نے جو کھول کھول کر آپ کے دکھوں کو، کرامتوں کو بے نقاب کیا ہے، تو آپ اب منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ میرا مکمل ارادہ بن گیا تھا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا نے جو کشف اور الہام کے نام پر عقیدہ بنا رکھا ہے، حالانکہ جن کو انجینئر محمد علی مرزا خود بھی استاد کہتے ہیں، جن میں ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ، مولانا اسحاق ابن حجر عسقلانی، ان کا کشف اور الہام کے نام کے بارے میں عقیدہ تھا کہ اس امت میں بھی کشف اور الہام ہو جاتا ہے، لیکن وہ دعوی نبوت نہیں کریں گے۔ جب میں نے علی بھائی کے استادوں کے یہ موقف سنے تو میں حیران رہ گیا، لیکن جب میں نے دوسری طرف دیکھا جو فرقہ پرستوں کے بزرگ ہیں، انہوں نے کشف اور الہام کے نام پر ایسے گل کھلائے ہوئے ہیں، ایسے کرتوت کیے ہوئے ہیں جن کو بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ لیکن سر سچ بات بتاؤں، جب تک ہم ان بزرگوں کے کرتوت آپ لوگوں کے سامنے نہ لے کر آئیں، آپ کے بھیجے میں ہم ان کی بزرگوں کے کرتوت نہ ڈالیں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو بات سمجھانے کے لیے ہمیں بزرگوں کے کرتوت جو ہے نا وہ سامنے رکھنے پڑتے ہیں مجبوراً۔ اور یہ بات بھی بھول جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر عقیدوں کی بات ہو، غیب کی بات ہو، حاضر و ناظر کی بات ہو، کشف اور الہام کی بات ہو، ہم آپ کے بزرگوں کے کرتوت بھول جائیں، جو آپ کے بزرگوں نے گل کھلائے ہیں وہ ہم بھول جائیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بھائیو، اس ٹاپک کا نام ہے الہام، کشف، خواب، فرقہ واریت کی لعنت سے ہٹ کر تحقیق کی جائزہ۔ اس ٹاپک کو ہم 3 پوائنٹ میں ڈسکس کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 الہام، پوائنٹ نمبر 2 کشف، پوائنٹ نمبر 3 خواب۔ لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مکتبہ فکر کے دلائل بھی رکھیں گے۔ اور یہاں پر میں ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے بھی اس ٹاپک میں شرح صدر ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ذرا سنیں، مزے کی بات ہے کہ جب میں نے الہام، کشف اور خواب کا مکمل ٹاپک بنایا، نوٹس بنا لیے، اس میں نے ڈاکٹر اسرار، مولانا اسحاق ابن حجر عسقلانی اور شیخ البانی، انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ، بریلویوں کے جو مکتبہ فکر ہیں، ان کی بھی میں نے مکمل دلائل بنائے، نوٹس بنائے۔ اور میں نے سوچا کہ جب انجینئر محمد علی مرزا کے استاد جو اتنے علمی لیول پر پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس امت میں کشف اور الہام ہو جاتا ہے،
تو انجینئر کیا چیز ہے جو کشف اور الہام کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس امت میں نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کے استاد کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کا کشف اور الہام کے عقیدہ جو اس نے بنا رکھا ہے، میں اس کا مکمل رد کروں گا قرآن و سنت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، کہ ایسا رد کروں گا کہ آج تک کسی نے جرات نہیں کی ہوگی کہ اس نے ایسا رد کیا ہو۔ لیکن سر اب یہاں پر ٹوسٹ شروع ہوتا ہے۔ میری کچھ دنوں کے لیے اس ٹاپک کو مکمل نوٹس بنانے کے بعد، جو میں نے علی بھائی کے خلاف عقیدہ بنایا تھا، اس کے بعد میری کچھ طبیعت ناساز ہو گئی۔ تو میرے مائنڈ میں تو ٹاپک تھا، میں بار بار اس ٹاپک کو دہراتا بھی تھا، یاد بھی کر رہا تھا۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ یار انجینئر محمد علی مرزا کیوں بات کہتا ہے کہ کشف اور الہام اس امت میں بالکل بند ہو گیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ جو وہ بزرگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ کشف کے نام پر انہوں نے کیا کیا، تو جب میرے دماغ کی فرقی گھومی نا بزرگوں کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ کشف کے نام کے اوپر، الہام کے نام پر ان فرقہ پرستوں کے بزرگوں نے وہ دعوے کیے ہیں، وہ کام کیا ہے جو انبیاء سے بھی ثابت نہیں ہے، انبیاء سے بھی نہیں ہو سکے، کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے پہلے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے ایک چانس دیتا ہوں اے موسیٰ، کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ قائم رہا نا تو مجھے دیکھ لے گا۔ سر موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی طرف اپنی تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشکش کو قبول کیا، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتے تھے۔ لیکن ان کے جو بزرگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو 70 بار دیکھ لیتے ہیں، ایک بار، 2 بار، 10 بار نہیں، 70 بار دیکھ لیتے ہیں۔ سر کیا یہ دعویٰ کشف اور الہام کی بنیاد بنا کر ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ہے؟ ان کے بزرگوں بیداری کی حالت میں دیکھ لیتے ہیں اور میں ثابت کروں گا۔ اور دوسرا دعویٰ کشف اور الہام کے نام پر انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ کیا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ زمین اور آسمان کو، دنیا کی ہر ایک چیز کو، حالانکہ حتیٰ کہ جو پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے نا، اس کو بھی اپنی ہتھیلی کے اوپر ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ پڑا ہوا ہو۔ سر یہ دعویٰ کسی صحابی نے بھی نہیں کیا، کسی نبی نے بھی نہیں کیا، کسی رسول نے بھی نہیں کیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم دنیا میں ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے دلوں کے حال کو دیکھ رہے ہیں، ہم ہر ایک چیز جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کسی صحابی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی رسول نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو جب اللہ چاہتا ہے تو ان کو مستقبل کی خبر بھی دیتا ہے، ان کو غیب کی خبر بھی دیتا ہے، انبیاء اور رسولوں کو جب اللہ چاہتا ہے، ورنہ غیب کی خبر کسی کو پتہ نہیں ہوتی۔ سر یہ جو دعوے ان کے بزرگوں نے کیے تو میری فرقی گھوم گئی کہ سر نہیں، انجینئر محمد علی مرزا ایسے نہیں بار بار چیخ رہا
کہ کشف اور الہام اس امت میں بند ہے، اس لیے کہ انہوں نے کشف اور الہام کے نام پر ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے، اللہ کی صفت غیب کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس لیے علی بھائی بار بار چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کے جو دعوے آئے، ان بزرگوں نے جو گند پھیلایا ہے، جو ان کے بزرگوں نے کرتوت کیے کشف اور الہام اور غیب کے نام پر، آپ ذرا ان کو پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کشف اور الہام کیوں اس امت میں بند ہے۔ سب سے پہلے ٹاپک کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے الہام۔ الہام کی جو تعریف ہے عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق وہ بات جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اتار دیتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے اور پھر انسان کا جو دل ہے اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ قرآن اور سنت میں اس کا نام الہام، القاء، شرح صدر یعنی کہ سینے کا کھل جانا، وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں جو ہے نا وہ پیغمبر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شرح صدر کا جو مطلب ہے حق کو قبول کرنے کے لیے سینے کا کھل جانا۔ الہام اور شرح صدر کے لیے میں قرآن سے 7 مثالیں اور حدیث سے 3 مثالیں دوں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلی دلیل سورہ شمس کی آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ انسانی نفس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے فَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس پر الہام کر دی۔ یہاں پر الہام کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ جبلی اور نیچری طور پر جیسے انسان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا۔ سر جیسے انسان جھوٹ بولنے کو برا اور سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، جیسے ظلم کو برا اور بھلائی کو اچھا سمجھتا ہے، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے الہام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک سبح اسم ربک الاعلیٰ، پڑھ اپنے رب کے نام کو جو بہت بلند اور برتر ہے۔ الذی خلق فسوی، وہی ہے جس نے پیدا کیا اور پھر اس کو درست کر دیا۔ والذی قدر فہدی، وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کا اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت کر دی، یعنی کہ جبلی نیچرلی طور پر ہدایت کر دی۔ سر جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ وہ چوسنے خود بخود لگ جاتا ہے، اس کو سکھایا نہیں جاتا۔ شیر کے سامنے آپ جتنی بھی سبزی رکھیں، تازہ سبزی رکھیں، وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ہدایت دے دی ہے جبلی نیچرلی طور پر کہ وہ گوشت کھائے گا۔ بکری کے سامنے آپ بکری کا ہی گوشت رکھ دیں، گائے کا گوشت رکھیں، مرغی کا گوشت رکھیں، کوئی بھی گوشت رکھے وہ نہیں کھائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بکری میں یہ جبلی نیچرلی طور پر ہدایت کر دیا کہ وہ سبزی ہی کھائے گی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا، اور وہ بھی وحی کا ذکر شہد کی طرف کیا ہے۔ وَأُوحَيَا رَبَّكَ، اور وحی کی آپ کے رب نے إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ پہاڑوں میں سے جو ہے نا گھر بنا لو، بیوتا، گھر بنا لو، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں سے بھی، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس میں سے بھی جو لوگ چھپر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کے الفاظ ہیں شہد کی مکھی کی طرف سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی کہ کچھ پہاڑوں میں سے گھر بنا اور کچھ درختوں میں سے، کچھ ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر لوگ کچھ چھپرے بناتے ہیں، یعنی کہ مکھیوں کی تقریباً 12,000 اقسام ہیں۔ مکھیوں کے 4 پر اور 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اور جو 3,500 جو ہے نا ننی آنکھوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ سر آنکھوں کے علاوہ مکھیوں کے 2 نہایت عمدہ انٹینے ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ جو خوشبو کو خوب پہچانتی ہیں، مکھی کی پچھلی دونوں ٹانگوں پر باریک بال ہوتے ہیں جو زر گل جمع کرنے میں کام آتے ہیں۔ سر اتنی خصوصیات ایک چھوٹی سی مکھی میں،
اور جو انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس میں تو اتنی لاکھوں خصوصیات ہے جو آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، یعنی کہ اسلام کے لیے واضح کر دیا ہے، سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی کے اوپر چل رہا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں سنت ہے، وہ اس طریقے سے چل رہا ہے، اور دوسرا شخص اپنی نفسانی خواہشات، بزرگوں کے عقیدے، جھوٹے اور مند گڑت دلائل کے اوپر چل رہا ہے، تو بتاؤ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہے، وہ لوگ کھلی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کا لفظ یوز کیا ہے، جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور سورہ طه کی آیت نمبر 25 میں بھی شرح صدر کا لفظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی جو گفتگو کا انداز تھا، اپنے سینے کے جو اندر بات صحیح نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ سے دعا طلب کر رہے ہیں۔ اور یہ جب بھی ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ہم پہلے یہی دعا پڑھتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو گرہ ہے نا اس کو بھی کھول دے کہ میں اپنی زبان کے ساتھ ایسے انداز سے بات کروں کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، کہ وہ میری باتوں کو، میری الفاظوں کو سمجھ سکیں۔ سر یہ اتنی خوبصورت دعا ہے نا، آپ اس کو ہر جگہ پر جہاں پر آپ نے گفتگو کرنی ہو، خطبہ دینا ہو، یہ دعا آپ اپنے دل میں بسا لیں۔ آپ انشاءاللہ ایسے کھلے الفاظ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس دعا کو یاد کریں، اس کا ترجمہ یاد کریں، قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور یا اللہ جو میں ایک اچھی نیت کا کام کے ساتھ اس کام کو لے کر آگے چل رہا ہوں، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو میری زبان کی گرہ ہے نا، گرہ ہے کہ میں اپنی زبان سے وہ الفاظ اچھی طرح ادا نہیں کر سکتا، میری زبان میں وہ الفاظ نہیں آتے جو لوگوں کو مناسب لگیں، جو لوگ سمجھ سکیں، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ جو میں الفاظ کروں لوگوں کے دلوں میں چسپاں ہو جائے، لوگوں کا دماغ کھل جائے۔ سر یہ آیت اس طرح گہرائی والی آیت ہے۔ اب حدیث نمبر 1 جو بخاری میں 71 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور بے شک میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے۔ سر ان کی منافقت چیک کرے، ان علماء کرائم کی، مجرم علماء کی، کیونکہ جو منافقت کرے گا وہ مجرم علماء ہوگا، وہ علماء کرام نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا یہ والا ٹکڑا اٹھاتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، پیچھے والی جو پوری حدیث ہے وہ بھول جاتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کا فہم مجھ پر اتارا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ میں تو صرف دین سکھانے والا ہوں، قرآن کا فہم بتانے والا ہوں۔ سر یہ اس کی آیت کا مطلب، حدیث کا مطلب تھا ان لوگوں نے جھوٹوں نے، کذابوں نے اس الفاظ کو اٹھا کر کہاں سے کہاں جا کر فٹ کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو یار، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی رکھی ہوئی ہے، عزت
اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی کما رہے ہو، انہی حدیثوں کی کما رہے ہو، یہ حدیثیں بتا کر، لیکن پھر اور نمک حرامی جو ہے نا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر تم اتنے بڑے ہو نا حلالی، تو پھر یہ پوری حدیث بیان کر کے بتانا کہ یہ اس کا پورا مطلب ہے، لیکن کبھی جرت نہیں کرو گے کہ تم پوری حدیث سے بیان کرو۔ بخاری میں 1400 نمبر اور مسلم میں 124 نمبر ہے کہ جب منکرین زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا میں جو ہے نا منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر رہے تھے کہ آپ کیسے ان کے ساتھ جنگ کریں گے، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں جنگ کروں گا جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح صدر کا لفظ یوز کیا، یہ نہیں کہا کشف ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہا مجھے الہام ہوا ہے، بلکہ کہا شرح صدر کا لفظ یوز کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کا اصرار بار بار کر رہے تھے، اللہ کی قسم، حضرت عمر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور بعد میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کہ مجھے کشف ہوا ہے، مجھے الہام ہوا ہے، نہیں کہا، بلکہ شرح صدر کے الفاظ حضرت ابو بکر کے لیے استعمال کیا ہے۔ بخاری میں 1162 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے پیش ہو تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگنا، اور اس دعا میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس کا مفہوم میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے جو میں استخارہ کر رہا ہوں، اس استخارے میں اس کام کو اپنے دماغ میں لے کر بیٹھا ہوں اور فرما رہا ہوں، اللہ سے التجا کر رہا ہوں، اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو مجھے نصیب کر دے، اور اس کا حصول یعنی کہ حاصل ہونا بھی میرے لیے آسان کر دے، اور برکت بھی اس کام میں عطا کر۔ اگر یہ کام میرے لیے نقصان کا باعث ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہے، اور اس سے میرے دل کو مطمئن کر دے۔ سر استخارہ بھی انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ یہ نہیں ہوتا کہ استخارہ آپ نے کرنا ہے جو ان لوگوں نے من گڑت باتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ رات کو سو گے تو سبزہ نظر آئے گا، کبوتر نظر آئے گا، ایسی من گڑت کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جن کا قرآن و سنت دلیل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سارے جھوٹ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے دین کے نام کے اوپر۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کا نام لو، قرآن پڑھو، احادیث پڑھو۔ اب آتا ہے دوسرا ٹاپک کشف کے نام پر، جو بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے۔ اس میں بڑوں کو آج رگڑا لگے گا، بڑوں کی مٹی پلید ہوگی، آج بڑے اس میں بے نقاب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق کسی چیز کے کھولنے میں دروازے کا کھل جانا، پردے کا ہٹانا، قرآن و سنت میں سوائے لغت کے معنوں کے علاوہ کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی۔ یہ صرف اور صرف صوفیہ کی ٹرم ہے۔ سر جب کشف جو ہے نا صوفیہ کی ٹرم ہے تو پھر بزرگوں نے کشف کا نام لے کر جو کھلواڑ کیا ہے، جو گل کھلائے ہیں، جو کشف کا نام لے کر وہ کرتوت کیا ہے، اب ذرا سب سے پہلے وہ سن لیں، کیونکہ بزرگ بڑے ہوتے ہیں نا تو بزرگوں کا نام جو ہے نا پہلے کر لینا چاہیے، اور بزرگوں کے کرتوت بھی پہلے ہی بتانے چاہیے، اور وہ میں نہیں بولتا ہوں اب،
بزرگوں سے محبت اتنی ہوگی ہمیں کہ ہم ان کو بتانا کبھی نہیں بولیں گے ان کے کرتوتوں کو۔ کشف کے نام کے اوپر بریلویوں کی ایک زبردست اور معتبر کتاب، جسے آج بھی بریلوی مکتبہ فکر اپنی مسجد میں نماز کے بعد درس کے لیے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں، اور اس کتاب کو بابا خادم حسین رضوی داتا دربار کے اوپر بیٹھ کر ایسے لہرایا کرتے تھے خطب سٹیج کے اوپر لوگوں کے سامنے۔ علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، کشف المحجوب، پردوں کا کھل جانا۔ علی بن عثمان حجویری داتا دربار والے نے ایسے پردے کھولے ہیں غیب کے، حاضر و ناظر کے، کشف کے، الہام کے، کہ انہوں نے نعوذ باللہ انبیاء کو، صحابہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ کشف المحجوب علی بن عثمان حجویری نے لکھی۔ اس میں لکھا کہ باجزید بسطامی جب تیسری دفعہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بیداری کی حالت میں دیکھا، نعوذ باللہ۔ کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کو بیداری کی حالت میں دیکھا۔ اب پہلے میں نے کشف المحجوب سے بزرگ کا عقیدہ بتایا، اور دوسری طرف اب میں قرآن کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اپنے رب سے کلام کیا، عرض کیا اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سر عرضیاں پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا یہ فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا؟ لا، نہیں، یہ فرمایا لن ترانی، لن، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن سر جو بزرگ بغیر التجا کیے، بغیر عرضیاں پیش کیے، ایک بار نہیں 70 بار اللہ کو دیکھ لیتے ہیں سر، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نے عرضی پیش کی، التجائیں کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر فرمایا کہ موسیٰ یہ نہ کہے کہ میرے رب نے مجھے چانس ہی نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، میں تجھے ایک چانس دیتا ہوں کہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ پہاڑ وہیں پر جمع رہا، قائم رہا، تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ کی طرف کی، اپنا نور اس پہاڑ کی طرف کیا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سر ابھی تک اس نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کی تجلی کو دیکھ کر، پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جو بزرگ اللہ تعالیٰ کو ایک بار نہیں 100 70 بار دیکھ لیتے ہیں، انہیں ایک بار بھی بے ہوشی نہیں آئی۔ اب خود فیصلہ کریں، انبیاء سے بڑھ کر بزرگ ہوئے یا نہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرا عقیدہ، انٹرنیشنل بزرگ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 634 ہجری، تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی، اور اس میں باب باندھا باجزید بسطامی کی معراج۔ اور فضائل اعمال میں دیوبند کی جو کتاب ہے، وہ بھی دیوبند کی ہر مسجد میں باقاعدہ درس و تدریس کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ انبیاء میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگوں میں باجزید بسطامی کو معراج ہوئی۔ سر صفوں کے صفے ان لوگوں نے کالے کیے ہیں باجزید بسطامی کی معراج کو ثابت کرنے کے لیے کہ باجزید عرش تک پہنچ گئے، اور باقاعدہ اللہ کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، نعوذ باللہ۔
اتنی حد تک یہ چلے گئے ہیں۔ سر اس کائنات میں ایک ہستی نے اللہ عز و جل کو دیدار کیا، وہی ایک ہستی ہے جس کو معراج بھی ہوئی، اور وہ ہے ہمارے امام سرور کونین شفیع المذنبین آخر محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اللہ کا دیدار بھی کیا اور جس کو معراج بھی ہوئی۔ اور اس کا ثبوت ترمذی میں 3235 نمبر، مسند احمد میں 22465 اور مشکات میں 748 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کو بہترین صورت میں دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میری دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی انگلی کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی، اور ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے بزرگ بھی اللہ کو دیکھتے ہیں، سب وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ہر شخص اللہ عز و جل کو ایسے دیکھے گا جیسے انسان 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے۔ جب انسان چاند کو دیکھتا ہے تو کوئی بھی کٹن اور مشکل، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا۔ اب یہاں پر ایک مزے کی بات بتاؤں، میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو ایک مفتی محمد اکمل، میرا نام بھی اکمل ہے اور بریلویوں کے مفتی بھی ایک اکمل ہے، ان کی بھی دلائل دیکھ لیں، اور الحمدللہ اس اکمل جو مسلم ہے اس کے بھی دلائل دیکھ لیں۔ مفتی محمد اکمل کی میرے سامنے ویڈیو آ گئی، وہ اسی کشف اور الہام کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، بزرگوں کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اس نے پہلی دلیل یہ دی کہ میرے امی کے جو ماموں ہیں نا، اس کو کشف قبور حاصل تھا، یعنی کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ کون قبر میں مٹھائیاں کھا رہا ہے خوشی سے ہے، اور کون قبر میں جو ہے نا ڈنڈے کھا رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری امی کے ماموں کو کشف قبور حاصل تھا۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور مزے کی بات بھی اس میں ایڈ کی، میں مکمل بعد میں کرتا ہوں، کہ اس نے کہا 40 دن کا جو چلہ کرتا ہے نا، 10 سے 12 دن ہی گزرتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا انکشاف شروع ہو جاتا ہے۔ سر یہ مفتی محمد اکمل کہہ رہے ہیں، کوئی عام لٹر پٹر مولوی نہیں، مفتی محمد اکمل بریلویوں کے مفتی کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 40 دن کا چلہ کرتا ہے نا، 10 سے 12 دن کے بعد اس پر انکشافات شروع ہو جاتی ہیں، غیبی امور ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس پھر مفتی صاحب نے شیڈولیں شروع کر دیں، جو ان کے بزرگوں کے بارے میں لکھی ہیں نا، ویسے ہی شیڈولیں ماریں۔ اس نے کہا، مفتی محمد اکمل کہتے ہیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ جہاز کی طرح پھر اڑتا ہے، جسم وہی ہے، روح اڑتی ہے، آدمی آسمانوں کے اندر نکل جاتا ہے، سیاروں اور ستاروں کو دیکھتا ہے، اس کو عجائبات قدرت نظر آتے ہیں، جنت دیکھتا ہے، دوزخ دیکھتا ہے، ایسے ایسے مناظر شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مخلوق کو دیکھتا ہے، اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، اس کو جنات نظر آتے ہیں، سامنے جن کھڑا ہوگا۔ 40 روز تک آدمی تنہائی میں صرف ذکر الہی کرے، مخلوق سے ہٹ کر رہے اور مکمل طور پہ تزکیہ کرے۔ 10-12 دن ہی گزریں گے تو انسان کے اوپر بہت سی چیزوں کا انکشاف شروع ہو جاتا ہے، غیبی امور ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، اس کو سوتے میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ جیسے اب آپ نے کبھی جہاز میں جو سفر کرتے ہیں، جہاز جب اڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ زمین ایسے سے دور ہوتی ہے، وہ جب اوپر جاتے ہیں پھر آہستہ قریب اتنے سے ہو جاتے ہیں، روڈوں پہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جاری ہوتی ہیں، وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، وہیں پہ رک جاتے ہیں، پھر اور اوپر ہوتے ہیں تو وہ بادل نیچے آ جاتے ہیں، ختم، اس سے اوپر ہماری رسائی نہیں ہے۔ ہاں جو خلائی شکل میں ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، وہ ایسے اڑتا ہے، یعنی جسم وہی ہے، روح اڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے چیز زمین نیچے ہو گئی، آپ جا رہے ہیں، بادل آ گئے، بادل سے اوپر آسمانوں کے اندر نکل جاتا ہے آدمی، سیاروں کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بلیک ہولز جو ہے نا، یہ راستے ہیں دوسرے آسمانوں کی طرف جانے کے لیے، بعد نے یہ مطلب ان کی تعبیر کی ہے
تشریح کی ہے. اگرچہ شریعت ہماری یہ نہیں کہتی ابھی اس میں کافی گنجائش ہے تحقیق کی، لیکن بہرحال راستے ہیں آسمانوں پر شروع ہو جاتے. پھر وہ ان مخلوق کو دیکھتا ہے جو اس کے اطراف میں، اسے فرشتے نظر آتے ہیں، اسے جنات کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. امی کے ماموں فوت ہو گئے، صوفی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کشف قبور حاصل تھا. کشف قبور کا مطلب یہ خود بتاتے تھے کہ میں جا کے صاحب مزار سے گفتگو کر سکتا ہوں. اور بتاتے تھے ہم کئی جگہ جاتے تھے نا تو مزار قبر میں صاحب مزار موجود نہیں ہوتے، وہ چلے جاتے ہیں کہیں پر سیر کرنے، سرکار نے بلا لیا، کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے سرکار نے آواز دی، وہاں چلے گئے ہیں، اپنی قبر میں نہیں ہوتے. اور بعض اوقات ہوتے. مفتی صاحب کل تک آپ یہی باتیں ویڈیو میں آ کر بیان کرتے تھے کہ جو چلہ کر لیتا ہے ولی بن جاتا ہے، تو اس کے یہ کارنامے ہوتے ہیں. آج آپ کے چھوٹے چھوٹے مولوی شعلے مارنے آ جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، تو آپ کو مرچ لگتی ہے، آپ کو سکون نہیں آتا، آپ کو برداشت نہیں ہوتا، آپ کو غصہ لگتا ہے. مفتی محمد اکمل کل تک آپ یہی باتیں بیان کرتے تھے، اس وقت غصہ نہیں لگتا تھا؟ اس وقت بھی غصہ لگنا چاہیے تھا نا. کیوں؟ پتہ ہے بات اصل کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑا جو بزرگ ہے نا وہ انجینئر ہوا، کہ جس نے آپ کے ان تمام شعبدہ بازیوں کو، جھوٹی جھوٹی کرامتوں کو، ان دھوکوں کو بے نقاب کیا. ہمارے نزدیک آپ کا جو بزرگ ہے مفتی محمد اکمل بریلویوں کا جو بزرگ ہے، دیوبند کا جو بزرگ ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے. کیوں؟ جن کرامتوں کو کل تک آپ بڑے جوش و خروش سے دلائل کے ساتھ حوالے دے کر اپنے بزرگوں کا نام روشن کرنے کے لیے سبحان اللہ کے نعرے لگوا کر بیان کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، آج آپ اس کرامت کے انکاری ہو گئے ہو. اس سے پتا چلا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے آنے کے بعد جو آپ کا بزرگ نکلا، آپ نے اس کی بات کو مان کر ان کرامتوں کا انکار شروع کر دیا. تو پھر مان لیں سب سے بڑا جو بزرگ ہوا وہ انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ ہوا. چاہے آپ دل سے مانے یا نہ مانے، پبلک کے سامنے مانے یا نہ مانے، یہ سب لوگ اب مانتے ہیں. اب کرامتوں کی انکاری آپ لوگ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انجینئر نے جو کھول کھول کر آپ کے دھوکوں کو، کرامتوں کو بے نقاب کیا ہے، تو آپ اب منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں. سر لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ دکھانے سے شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن جہاں پر جو ہے نا یہ اپنے بزرگوں کے جو ان کے کرتوت ہے نا ان کو چھپانے کے لیے یہ اب اپنا منہ نہیں دکھا سکتے. ان کی حالت اب یہ ہو گئی ہے. تو وہ کہ مفتی محمد اکمل کہتے ہیں کہ میرے امی کے ماموں کو کشف قبور حاصل ہوتا تھا کہ صاحب مزار سے گفتگو بھی کر سکتا تھا، اور جب بھی وہ کبھی قبر پر جاتے تو صاحب مزار موجود نہیں ہوتے تھے. کہیں سیر کرنے چلے جاتے، سرکار نے بلا لیا، کسی نے جنازے میں شرکت کے لیے سرکار نے آواز دی، وہاں چلے گئے، اپنی قبر میں نہیں ہوں گے. یعنی کہ جب آپ چلہ کر لیں گے تو ایسی حالت پر آپ پہنچ جائیں گے. اہل نظر جو ہوگا وہ مزار پر جائے گا تو قبر میں بزرگ ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ بزرگ کہیں گھومنے پھرنے گیا ہوگا، جنازے پر گیا ہوگا. تو یہ مفتی محمد اکمل اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے تھے. کل تک آپ یہی باتیں بیان کرتے تھے، آج آپ کے مولوی، چھوٹے چھوٹے مولوی اس طرح کی کرامتیں بیان کرتے ہیں تو مولوی مفتی صاحب آپ کو غصہ لگتا ہے. غصہ اس وقت میں لگنا چاہیے جو آپ پہلے بیان کرتے تھے. تو پھر وہ کہتے ہیں میری ماموں کی زوجہ کا انتقال ہوا تو انہیں کشف ہوا، اور وہ بتاتے تھے کہ وہ بھی میری جو بیوی ہے نا وہ خوش ہے. سر یہ مفتی محمد اکمل ویڈیو میں بیان کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے نزدیک جس چیز کو کشف القبور حاصل ہے نا، یا جس کو غیب کا علم حاصل ہے،
میں کہتا ہوں کہ جب وہ سوئے ہو نا، پھر ہم میں سے کسی ایک کو بلا لے، ہم اس کی ایسی مٹی پلیت کریں گے نا، ایسی مٹی پلیت کریں گے اس کے سامنے کھڑے ہو کر، پھر ہم پوچھیں گے جناب بزرگ صاحب آپ ہمیں بتائیں ہم نے آپ کی کیسی کیسی تعریفیں کی ہیں، ہم کس وقت آئے، ہم کہاں پر بیٹھے، ہم نے کیا کھایا، ہم نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے، ہمیں صرف اور صرف یہ بتا دے۔ وہ زندگی بھر جو ہے نا کبھی بھی بات نہیں بتا سکیں گے، ٹائم قیامت تک ہے مفتی صاحب، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے جو بزرگ گئے زمین اور آسمان کو، دنیا کی ہر ایک چیز کو، انسان کے ہر ایک دل کو، مستقبل کو ایسے جان لیتی ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ پڑا ہو، تو پھر وہ سوتے ہوئے تو ہر ایک چیز ہی جان جائیں گے۔ ٹائم قیامت تک ہے مفتی، ایسا بندہ لے کر آنا ہے ہمارے سامنے، نہیں تو پھر مان جاؤ یہ سارے ہمارے باتیں جو ہے نا جھوٹی ہیں۔ سرکشف القبور کا جو عقیدہ ہے وہ شرک عقیدہ، بدعت والا عقیدہ ہے، یہ سراسر گمراہی پر مبنی ہے اور بالکل ممکن نہیں ہے، اور میں اس کو انشاءاللہ قرآن و سنت دلائل کے ساتھ بیان کروں گا۔ حدیث نمبر 1 مسلم کی 2867 نمبر، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے، تو وہ اچانک وہ بدک گیا، وہ آپ کو گرانے لگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہاں پر کچھ 5-6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا۔ اب خود اندازہ لگا لیں صحابہ کو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو عذاب قبر سنائی نہیں دعا، حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے، عذاب قبر سنائی نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا، دکھانا تو سر دور کی بات، صرف سنوا دیتا۔ اور یہ لوگ کیسے کیسے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں کشف القبور حاصل ہے، یہ صرف اور صرف ان کا دعویٰ جو ہے نا کذاب دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ جیسے مفتی محمد اکمل نے اپنے امی کے ماموں کے بارے میں کشف القبور کا عقیدہ بیان کیا ہے، جھوٹا عقیدہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری حدیث کشف القبور کے بارے میں جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں، ہر زبان پر زد عام ہے، بخاری میں 216، مسلم میں 277، مشکات میں 338۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ آپ سب کو پتا ہے کہ کیوں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک جگہ پر ذکر ہے کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور ایک جگہ پر ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو شخص تھا وہ چغل خور تھا، اس لیے ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا قبر میں۔ سر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ساتھ تھے، صحابہ کو عذاب قبر نہیں نظر آیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے صحابہ کو عذاب قبر نظر آ جاتا، کہ صحابہ کی برکت سے، رسول اللہ کی برکت سے ہمیں نظر آیا ہے، لیکن صحابہ کو نظر نہیں آیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر دکھایا۔ لیکن یہاں پر مفتی محمد اکمل، میرا نام بھی اکمل ہے لیکن وہ مفتی محمد اکمل بریلوی والا ہے، اس کی امی کے اماموں کو کشف القبور حاصل ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون عذاب میں ہے کون خوش ہے، وہ بات چیت بھی کر لیتے تھے،
لیکن یہاں پر صحابہ کو نظر نہیں آیا. جھوٹے ہو، بےایمانو، جھوٹی باتیں کرتے ہو. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبر کے اوپر ایک گیلی شاخ لی اور اس کو اس قبر پر گاڑ دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی بھی کسی بھی قبر پر جا کر یہ ٹہنی لگا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ کے عمل کو دیکھ کر عمل کر رہا ہے، لیکن قبر والے کو ٹکی کا فائدہ نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا عذاب ختم ہو رہا ہے، نہیں، یہ تو صرف اور صرف ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی. یہ تمہارے ہاتھوں کا کمال نہیں ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں کی برکت تھی، اس لیے ان کے عذاب میں تخفیف ہو رہی تھی. دلیل نمبر 3 حدیث نمبر مشکات میں 1259 نمبر حدیث ہے. جب ایک سیاہ فام عورت جو ایک مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئی. کسی حدیث میں مرد کا ذکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گئے تو اسے نہ دیکھا. اس کے بارے میں پوچھا صحابہ سے کہ وہ کہاں گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ وفات پا گئی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی خبر کیوں نہ دی؟ سر یہاں پر بڑا اچھا موقع تھا کہ صحابہ کہہ دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو غیب جانتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ وہ عورت فوت ہو گئی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا، ہم نے اس کو وہاں پر جا کر دفن کر دیا. یا رسول اللہ آپ کو تو سارا علم ہے، آپ ہم سے کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. صحابہ کو پتا تھا جب اللہ چاہتا ہے غیب کی خبر دیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم نے مجھے بتا کیوں نہ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ. تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی اور بے شک اللہ نے میرے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں منور کر دیا. اب اگر میں کہوں گا کہ یہ صحابہ کی قبریں ہیں تو پھر آپ کہیں گے یہ گستاخ ہے. تو سر مسلمانوں کی قبریں تھی نا جو اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی، جو رسول اللہ نے جب نماز جنازہ پڑھی تو وہ منور ہو گئی. تو اس لیے ہر ایک شخص کا جو عمل ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. مشکات میں 3997 نمبر حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مدعم نامی غلام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا کجاوا اتارتا تھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جو ہے نا آپ کا پلان کھولنے کے لیے اٹھا تو اسے دور سے ایک تیر لگا اور جب تیر لگا تو وہ وہیں پر فوت ہو گیا. صحابہ بھی موجود تھے، رسول اللہ بھی موجود تھے. صحابہ نے کہا یہ تو رسول اللہ کا غلام ہے اور یہ تو پکا جنتی ہے، اس کو ٹکٹ مل گئی جنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس شخص کے اوپر جو اس نے مال غنیمت میں چوری کی تھی وہ چادر اس پر آگ کی بنا کر چڑھائی گئی ہے. اور جس صحابہ نے مال غنیمت سے مال اٹھایا تھا چاہے وہ 1-2 تسمہ بھی ہو وہ بھی اپنے گھر سے واپس لے کر آئے تھے. کہ ہمارے جو مرید ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے اور اگر وہ قبر میں انہیں عذاب بھی ہو جائے گا تو ہمارے جو پیر ہیں وہ قبر میں پہنچ جائیں گے، فرشتے سے لڑیں گے اور اپنے مرید کو چھڑوا لیں گے. سر یہ خود بتائیں، رسول اللہ کا غلام فوت ہوا، اسے جو ہے نا ایک آگ کی چادر پہنائی گئی. تمہارا جو مرید مرے اس کو بزرگ جا کر قبر میں جا کر فرشتوں سے لڑ کر اللہ کے سامنے دھونس کے ساتھ چھڑوا لینا، اعوذ باللہ. تو بتائیں سر
کس نے کشف کے نام کے اوپر ڈاکہ مارا ہے؟ کس نے جھوٹے عقیدے گڑھ کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ فیصلہ پبلک ہی کرے گی، دلائل کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اب یہ مانے کہ ان کے بابوں نے وہ کرامتیں اور کشف دکھایا ہے جو نہ انبیاء سے ثابت ہے، جو نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ سر جب صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات موجود نہیں ہیں دلائل کے ساتھ، تو آپ کے بزرگوں کے ہر سیکنڈ بعد کرامت کشف ہے، ہر سیکنڈ بعد کرامت آ رہی ہے، ہر سیکنڈ بعد کشف کھل رہا ہے۔ اتنے آپ کے بزرگ جو ہیں پہنچے ہوئے تھے۔ سر اگر پہنچے ہوئے تھے تو ان کی دین کی جو خدمت ہے اس کی ایک کتاب تو ہمارے سامنے پیش کریں کہ جناب یہ ہمارا بزرگ ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے، اس کتاب پر ہمارا پورا عقیدہ ہے کہ یہ بزرگ پورے کے پورے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ ایک بزرگ لے آئے اور اس کی کتاب بھی ہمیں پیش کریں۔ کبھی بھی زندگی میں یہ پیش نہیں کر سکتے، ٹائم قیامت تک ہے۔ بخاری میں 7018 نمبر حدیث، حضرت ام العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے کہا ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری گواہی ہے کہ تمہیں اللہ نے عزت بخشی۔ ام العلا کہہ رہی ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ ہائے ہائے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ام العلا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ انہیں عزت مل گئی ہے؟ ام العلا کہتی یا رسول اللہ جو ہمارے بعد آئیں گے نا 300 سال بعد 500 سال بعد بزرگ، وہ کشف القبور بھی جانتے ہیں، وہ جنت اور دوزخ میں جو جا رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، جس کا نام جنت اور دوزخ میں لکھوا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تو ہم صحابی ہیں، صحابیہ ہیں، ہم آپ کی صحبت میں آئے، آپ موجود ہیں، آپ کی برکت سے ہم کیوں نہیں جان سکتے؟ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کی اللہ کی قسم، ام العلا کہتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جہاں تک ان کا تعلق ہے نا، میں اللہ سے ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اب یہ بڑا فکرہ ہے، بڑا حیرت انگیز فکرہ ہے جو ان کے پورے عقیدے کی جڑ گھما کے رکھ دے گا، جو ان کے پورے عقیدے کی جڑ اجاڑ کر رکھ دے گا کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کشف القبور میں عذاب ہے یا خوشی ہے، کوئی نہیں جانتا جنت اور دوزخ میں کون اس وقت کہاں پر ہے، کس کا نام کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام العلا نے جب یہ سنا رسول اللہ سے بات تو فرمایا اے اللہ کے رسول واللہ، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی انسان کے پاکی بیان نہیں کروں گی۔ اس حدیث کی جو وضاحت کرتی ہے نا وہ قرآن کی آیت سورۃ الاحقاف کے آیت نمبر 9 کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسولوں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں رسولوں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو بس محض ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں۔ سر یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں نہ میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، نہ تم جانتے ہو، نہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں۔ اور ان کے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں، جو جنت میں جا رہا ہو اس کو بھی، جو دوزخ میں جا رہا ہو اس کو بھی، جو دوزخ میں چلا جائے ہم اس کو بھی واپس چھین کر جنت میں بھیج دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے تو یہ عقیدے ہیں۔ ام العلا صحابی تھیں اور بتانے والے نبی علیہ السلام، اور آج اگر کوئی بتائے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تمام مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں،
اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ سر یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے، بزرگوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب جو ان لوگوں نے خود عقیدہ صحابہ کے بارے میں بنایا ہوا ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ صحابہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر جو نتنوں میں پہنچتی ہے ان کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، تو جب ان کے بزرگ اتنی حالت تک نہیں پہنچ سکتے تو ام العلا صحابیہ تھی، جب اس کو علم نہیں ہوا، رسول اللہ کے صحابہ کو علم نہیں ہوا، جب غلام فوت ہوا اور اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے یہ جنت میں ہے، تو تیرے بابے بزرگ تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے بزرگ تھے شاہی کوئی نہیں، تیرے بزرگوں کو کیا خاک علم ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ علمی لیول ہے۔ بخاری میں 1316 نمبر حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے تو لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد آگے لے چلو، آگے بڑھو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسان کے سوا کیا کشف القبور کا جو عقیدہ رکھتا ہے نا، وہ ذرا غور سے سنیں کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کی آواز جو بری روح ہوتی ہے، اس کی آواز انسان کے سوا ہر مخلوق خدا سنتی ہے۔ کہیں اگر انسان سن پائے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ اب جتنے بھی بزرگ ہیں جن کو کشف القبور حاصل ہے، جو غیب کا عقیدہ جانتے ہیں کہ غیب ہمیں قبر کا حاصل ہے، وہ آج تک بے ہوش کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بے ہوش کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہیں تو ضرور بے ہوش ہونا چاہیے، کیونکہ قبروں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور قبروں کا عذاب انسان اگر سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے، تو یہ ہر وقت بے ہوشی کی حالت میں ہونے چاہیے تھے نا۔ تو جناب ہو جاؤ بے ہوش، اور یار ویسے پھن مار کے بے ہوش ہو جاؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو جاؤ یار، اور تھوڑا سا مان رکھ لو یار، کہ ہم آپ کا مان رکھ لیں کہ بزرگ ہیں یار، ایسے نہیں کہ بزرگ نہیں ہیں یار، جھوٹ کی بنا پر بے ہوش ہو جاؤ، اوے ہو جاؤ یار، نہیں نا، سارا جھوٹ پر پیگنٹا من گڑت عقیدہ بے نقاب ہوئی ہے آج کل۔ جی سر جواب دیں میری اس للکار کا کہ اس دنیا میں تمام کے تمام بزرگ سارے کے سارے آپ کے اولیاء اللہ ختم ہو گئے ہیں، کہ وہ ہمیں جھوٹا ثابت کریں۔ آپ کوئی کشف القبور کا جو منظر ہے ہمیں دکھائیں، یا کوئی غیب کا منظر ہمارے سامنے پیش کرے، کوئی ایسی کرامت دکھا دے، یا پھر جو انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں تم کہتے ہو کہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں اور ویڈیو بیان جاری کی ہیں، تو پھر سر میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے بزرگ مردہ، بزرگ زندہ، یا پھر جو دنیا میں آپ کے کتب گھوم رہے ہیں، ابدال گھوم رہے ہیں، وہ لے کر آئے، یا پھر آپ کے خود کہتے ہو کہ مفتی جو ہے نا اولیاء آپ کے ہوں گے، اتنی پڑھائی کر گئے، شیخ الحدیث بن گئے، مفتی بن گئے، عالم بن گئے، چلہ کشی کر چکے ہیں، ان میں کوئی ولی اللہ ہوگا آپ کا، اس کو بلا کر لے آئے، اور پورے کے پورے لوگ مل کر داتا دربار کی قبر پر جا کر کھڑے ہو کر، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر کھڑے ہو کر چیخیں لگائیں، زور لگائیں، فریاد رسی کریں، اور پھر ایک جو انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کے بزرگوں کی گستاخیاں کی ہیں نا ویڈیو میں، وہ ڈیلیٹ کروا دے سر، صرف ایک چھوٹا سا چیلنج آئے، ایسے چٹکی میں کر دیں، لیکن ٹائم قیامت تک ہے، کبھی بھی آپ نہیں کر سکیں گے۔ یہ صرف اور صرف ان کے جھوٹے دعوے تھے کہ بزرگ نے ادھر دیکھا تے مرید مر گیا، ادھر دیکھا تو جو ہے نا وہ چیل مر گئی، اوپر دیکھا
تو بادل نیچے آ گیا, نیچے دیکھا تو سونا نکل آیا. یہ سارے کے سارے ان کے جھوٹے اور من گھڑت باتیں ہیں. کشف کے نام کے اوپر جو ہے نا ایک بیوی اور شوہر کا واقعہ بھی سنیں. کتاب ہے حدیقۃ الاولیاء. ایک نوجوان نے ایک عورت سے شادی کی اور اس کی جو بیوی تھی نا وہ حافظہ نکلی. اس بیوی نے اپنے شوہر کو دھمکی دی, ڈیمانڈ کی کہ سونے شوہر اگر تو حافظ بن کے نہ آیا نا تو میرے کولو نہ ہی نہیں آنا, اگر تو آ گیا نا تو تینوں لتر پمڑ گے. شوہر بڑا پریشان ہوا, ہکا بکا یہ کیا ہو گیا. بیوی نے تو بڑی عجیب ڈیمانڈ رکھ دی. اچھا تو پھر شوہر نے کہا کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے, حفظ کرنے میں تو کم از کم 5 سال لگ جائیں گے. تو شوہر نے ایک بزرگ سے مشورہ کیا, بزرگ جی یہ بیوی جڑی ہے نا میری پیچھے پہ گئی ہے تے ہن یہ کی کریے. وہ کہندی حافظ بن کے آویں گا تے میرے نال صحبت کرنی ہے, نہیں تو نہیں کرنی. یہ قرآن دے بے حرمتی ہو سی نویں لاجیکل. تے اس بزرگ نے کہا کہ پریشان مت ہو مرید, بس میں 1 سیکنڈ میں آپ کو حافظ بنا دوں گا. بس ایک کام کرنا ہے, جب صبح کے وقت میں امام بنوں نا تو آپ نے میرے پیچھے دائیں سائڈ پر کھڑے ہونا ہے. مرید نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے, میں تیرے پیچھے دائیں سائڈ پر آ کر کھڑا ہو جاؤں گا. امام صاحب جناب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, مرید بھی دائیں سائڈ پر کھڑے ہو گئے. تو جب حضرت نے سلام پھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو سارے جو دائیں سائڈ والے تھے حافظ, تو جب بائیں سائڈ پر سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو سارے کے سارے وہ آ گئے, ناظرہ والے ہو گئے. تو وہ جو مرید تھا نا وہ دائیں سائڈ والے پر تھا, تو سر وہ مرید حافظ ہو گیا. سر آپ کے بزرگ سلام پھیرے تو حافظ, لیکن جب صحابہ کی بات آئے تو پھر سنے سچ. جنگ یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی, بہت سے صحابہ جن میں حفاظ اور قاری شہید ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا, کیا ہے ابو بکر, حفاظ بہت زیادہ شہید ہو رہے ہیں, قاری شہید ہو رہے ہیں, ان کی کمی ہو رہی ہے, تو کیوں نہ ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ دیتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارے بعد جو بزرگ آئیں گے وہ سلام پھیریں گے حافظ کر دیں گے, دوسرا سلام پھیریں گے وہ کر دیں گے ناظرہ بنا دیں گے. تو جناب ہم صحابی آئے, ہم تو رسول اللہ کے خلیفہ ہیں, ہم اولا درجہ رکھتے ہیں, ہم سلام پھیر کر جتنے بھی اس وقت صحابہ موجود ہیں حافظ کر دیں گے. لیکن اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا, اس وقت یہ کوڑ کہانیاں نہیں تھی, اس وقت یہ جھوٹ نہیں تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہیں مان رہے تھے, تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ ہم جمع کر لیتے ہیں قرآن کو. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا, اور پھر قرآن کو جمع کیا. سر ایسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک جب گفتگو کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں گفتگو کر رہا تھا, مجھے الہام ہوا. تو ذاکر نائک کی جو بات تھی حفظ اللہ, اس کی بات کو پکڑا اور انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے لگ گئے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس نے لوگ علی بھائی کے پیچھے لگ گئے. وہ جناب ذاکر نائک جب بات کر رہے تو ہمارا اس سے کیا واسطہ, ہم تو اس قرآن کو ماننے والے ہیں. امام محمد رضا خان کا ترجمہ پڑھتا ہوں, یہ نہ کہو کسی اور کا پڑھتا ہے, امام محمد رضا خان کا ترجمہ ہی پڑھتا ہوں. تو جناب ہمارا قرآن و حدیث سے واسطہ ہے. ذاکر نائک اگر وہ کہہ رہا ہے کہ الہام ہو رہا ہے, کشف ہو رہا ہے, تو ہم اس کی دلیل تو نہیں لے رہے, ہم اس کے پیچھے تو نہیں چل رہے.
ہم تو قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں. تو علی بھائی نے بھی یہی کہا کہ ذاکر نائک تو وہ تو ویسے بھی اس کی اردو بہت کمزور ہے, وہ اردو اچھی طرح سے نہیں بول سکتے, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میری اردو اچھی نہیں ہے. اور پھر اس کا ذاکر نائک کا نام لے کر ایسے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی, ایسے لوگ پیچھے لگے, وہ سمجھ گئے کہ الہام جو ہے نا جائز ہو گیا ہے, الہام اس امت میں آ گیا ہے, دیکھو ذاکر نائک نے کہہ دیا ہے, اب علی بھائی جواب دے. علی بھائی کا کیا کم جواب دینے کا, علی بھائی کا کیا مسئلہ ہے اس میں, ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم قرآن و سنت سے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ جو قرآن میں آیات آئی ہیں تو ان کی غلط تعویل کرتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ القصص کی آیت نمبر 7 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی, اسے دودھ پلایا, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو اس سے ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے, اور نہ ڈر اور نہ غم کر, بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں بنانے والے ہیں. اور کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے, غیر انبیاء کو بھی وحی ہوتی ہے, ایک موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. سر یہ انبیاء کی مائیں ہیں, تمہارے بزرگوں کی مائیں نہیں ہیں, یہ انبیاء کی مائیں ہیں جن پر یہ وحی غیر انبیاء کو وحی ہوئی تھی. اب یہاں پر وہ نقطہ جو آپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ تمام کا تمام معاملہ بند کر دیا ہے, جس کو آج میں واضح کروں گا. جیسے سجدہ تعظیمی, سب اس امت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور باپ نے سجدہ تعظیمی کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کا علم دے دے, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اب اس امت میں وحی کا سلسلہ جو ہے نا ختم ہو گیا ہے. ختم نبوت کی وجہ سے وحی کا سلسلہ اب بین ہو چکا ہے, اور توحید اس امت میں آ کر ایسے کامل درجے تک پہنچی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا ہے, جو اگلی امتوں میں انبیاء کو کرنا جائز تھا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے باپ نے سجدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خاتم النبیین ہیں, وہ نبیوں کو, تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں, وہ آخر پر سٹمپ لگانے والے ہیں, اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب سلسلہ نبوت امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے. اب اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہے سوائے ایک چیز کے, وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا مبشرات, یعنی کہ اچھے خواب, جو بخاری میں 2990 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں اب صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب, اچھے خواب. اور خواب کا ٹاپک انشاءاللہ ہم آخر پر ڈسکس کریں گے. اب وہ حدیث جس کی غلط تعویل کر کے کشف کا الہام کا عقیدہ جاری کیا اور بزرگوں کے بارے میں یہ جاری کر دیا کہ وہ غیب بھی جانتے ہیں, وہ جنت دوزخ دیکھ لیتے ہیں, کشف القبور کا ان کو علم حاصل ہو گیا ہے, یہ من گڑت عقیدہ ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے. وہ حدیث ہے بخاری میں 3679 اور مسلم میں 6204. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے بات کی جاتی تھی, اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا
تو عمر بن خطاب انہی میں ہوتے. محدث جو ہے نا، محدث روایت کرنے والا، جیسے امام مسلم، امام بخاری، محدث دال کے اوپر زبر، جس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. کیونکہ اسی طرح کی بات ترمذی میں ہے، اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کہا جائے گا؟ نہیں. اصل افضلیت ہی ختم نبوت ہے، اور اس امت کو یہ ختم نبوت کا ٹائٹل دیا گیا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110، تم سب سے بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب سر یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم بہترین علماء ہو، تم بہترین شیخ الحدیث ہو، فرمایا تم بہترین امت ہو. امت کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، بھلائی کی طرف بلا سکتا ہے، برائی سے منع کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف کا عقیدہ یہ بھی حدیث کلیئر کرتی ہے، جو بخاری میں 402 اور مسلم میں 2399 نمبر، کہ حدیث کے الفاظ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے ہیں کہ 3 کاموں میں نے اپنے رب کی موافقت کی. یہ نہیں کہا مجھے الہام ہوا، یہ نہیں کہا مجھے کشف ہوا ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں نے 3 کاموں میں نے اپنے رب کی موافقت کی. نمبر 1 کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے تو اللہ نے آیت نازل کر دی. نمبر 2 عورتوں کو پردے کا حکم دینا، اللہ نے پردے کے بارے میں حکم نازل کر دیا. نمبر 3 میں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ تم سے بہترین عورتیں عطا کرے گا. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی. اور ایک حدیث میں ایک اور بھی ہے کہ مقام ابراہیم، نمبر 1 مقام ابراہیم، نمبر 2 پردہ کے بارے میں، تیسری بات غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ انہیں قتل کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل نہیں کیا، فدیہ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا بلکہ قتل کرنا چاہیے تھا انہیں، جو مسلم میں 1763 نمبر حدیث. اسی طرح ایک اور جھوٹی حدیث جو من گڑت ہے، ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر کشف اور الہام کا عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ ہے دلائل النبوہ میں، البیہقی میں بھی حدیث ہے، مشکات میں 1959 نمبر حدیث ہے، اور ضعیف حدیث ہے. سر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا جنگ کے لیے، اور ساریہ نامی شخص کو اس کا امیر مقرر کیا. تو پھر ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور دوسری طرف جنگ چل رہی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے خطبے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، جو جنگ پر گئے تھے ساریہ نامی شخص کو زور زور سے آواز دے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف ہو گیا تھا، الہام ہو گیا تھا. تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھ لیا تھا، اور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے آواز سن لی تھی. تو دیکھیں صحابہ کو کشف اور الہام ہو سکتا ہے، تو جب صحابہ کو ہو سکتا ہے تو بزرگوں کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ 2 جواب. تو سر ہم اس کا سادہ سا جواب دیتے ہیں. شیخ البانی نے تو اسے حسن کہا ہے، لیکن جب اس میں محمد بن اجلان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور امام مسلم کا رول ہے مقدمے میں کہ ان والی روایت نہیں لی جائے گی، وہ ضعیف حدیث ہوگی جب تک وہ بتا نہ دے کہ وہ حدیث کس سے سنی ہے. تو سر جب حدیث جھوٹی ہے، ضعیف ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے آپ کو؟ مثال ایسی ہے کہ آپ کہو جناب میری جیب میں جو ہے نا 1000 روپیہ ہے، اور آپ کی جیب میں ایک چوانی بھی نہ ہو. ہم کہیں جناب پہلے پیسے تو ثابت کرو، پیسے بھی نہ ہو اور آپ کو نہیں میری ایک جیب میں 1000 ہے. تو سر ہم یہی کہتے ہیں جب جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، من گڑت حدیث ہے، پہلے صحیح حدیث تو ثابت کرو.
پھر ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے. اور مشکات میں فٹ نوٹ پر لکھا ہے کہ جو البیہقی میں یہ حدیث ہے نا وہ بھی ضعیف ہے، اور دلائل النبوہ میں جو حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، یعنی کہ ساریہ نامی جو حدیث ہے اس کے تمام طرق جو ہے نا وہ ضعیف ہے. اور شیخ زبیر علی زئی نے فتاوی علمیہ میں اس روایت کا مکمل رد کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں اس کی JPG لگاؤں گا کہ اگر ایسی حدیث ضعیف حدیث پر چلنا ہے تو پھر اس حدیث کو مان لیں جو بار بار میرے استاد محترم علی مرزا انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ بیان کرتے ہیں مشکات میں 4902 کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جعلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے تو اس سے کہو اپنے باپ کا اعلی تناسب کاٹ کر منہ میں لے لو. اور یہ بات کنایا سے نہ کہنا بلکہ اس کے منہ پر ڈائریکٹ کہنا. سر اس حدیث میں حسن بصری جو ہے نا مدلس ہے، انت سے روایت کر رہے ہیں. تو سر بتائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک، بلند ترین درجے پر فیض ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیات تھی. تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بات بیان کریں گے؟ ایسی ضعیف حدیث کو پھر مانی اور لوگوں کو بتائیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عقیدہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے خود بتا دیا ہے ظاہر اور باطن کے بارے میں. وہ حدیث بخاری میں 2641 نمبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو وحی کے ذریعے حقیقت معلوم ہو جاتی تھی، لیکن اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بین ہو گیا ہے، رک گیا ہے، اور ہم صرف انہی امور میں مواخذہ کریں گے، جانچ پڑتال کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے. اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے، اور اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا. اس کا حساب تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو کوئی ہمارے سامنے ذہن میں برائی کرے گا تو ہم بھی اسے امن بھی نہیں دیں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، خواہ وہ یہی کہتا رہے کہ اس کا باطن اچھا ہے. سر بہت اچھا موقع تھا، بہت اچھا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے زہر تو ہمارے سامنے ہے، لیکن جو تم اپنے باطن میں چھپاؤ گے، ہمارے خلاف چالیں چلو گے، جھوٹی بات بیان کرو گے، ہم آپ سے کوئی بات پوچھیں گے آپ ہمیں جھوٹ بیان کرو گے، ہمیں کشف ہو جاتا ہے، ہم تو محدث ہیں، رسول اللہ نے مجھے محدث کہا ہے، ہمیں کشف حاصل ہے، ہمیں الہام حاصل ہے، ہمیں بھی غیب حاصل ہے. حضرت عمر نے یہ دعویٰ نہیں کیا. دیکھیں کیسا دماغ یہ ہے میرا، جہاں پر ان کی سوچ ختم ہوتی ہے نا ہماری سوچ شروع ہوتی ہے. ان کے بزرگوں کی، ان کے مروں زندوں کی، سب کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے نا وہاں پر ہماری سوچ شروع ہوتی ہے، اور ان دلائل کا یہ جواب بھی نہیں دے سکتے. اتنی بڑی ہم ٹیکنیکل بات کرتے ہیں. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے باطن کو جانتا ہوں. اب میرا یہی دعویٰ ہے جب ان کے بابے پوری دنیا کو، زمین و آسمان کو، ہر ایک انسان کے دل کو ہتھیلی کے اوپر ایسے دیکھتے ہیں جیسے رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ میں بھی دیکھ لیتا ہوں جب ہمارے بزرگ جو اتنے سال بعد آئیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹائم قیامت تک کا ہے، اس کا جواب دینا ہے. مسلم میں 16318 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ام ایمن کی ملاقات کے لیے چلیں، ہم اس سے ملیں گے. جیسے رسول اللہ ام ایمن سے ملنے جایا کرتے تھے، ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگ گئی. کون؟ ام ایمن رونے لگ گئی. دونوں ساتھیوں نے کہا تم کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے کہا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے پاس، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو سامان ہے وہ رسول اللہ کے لیے بہتر ہے.
ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس لیے نہیں روتی کہ یہ بات نہیں جانتی، بلکہ اس وجہ سے روتی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا ہے۔ ایمن کی اس کہنے سے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ اب یہاں پر بھی اچھا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے کہ رکو ذرا، صبر کرو ایمن، میں محدث ہوں، مجھے کشف ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، میں بھی خواب میں جو بات دیکھوں گا یا پھر کشف کے ذریعے دیکھوں گا، الہام کے ذریعے دیکھوں گا، وہ بھی دین ہوگی۔ جیسے رسول اللہ کی وفات کے بعد، صحابہ کی وفات کے بعد امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھا کہ جو کوئی شخص بھول چوک کر درود پڑھے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فقہ حنفی نے یہ والا مسئلہ، یہ والا فتویٰ اپنی کتابوں میں درج کر کے لوگوں کو یہی بتانا شروع کر دیا کہ رسول اللہ نے امام ابو حنیفہ کو خواب میں آ کر بتایا ہے کہ نماز میں جو درمیان والا تشہد ہے اس میں جو درود پڑے گا وہ سجدہ سہو کرے گا اگر بھول کر پڑھا، اگر اس نے جان بوجھ کر پڑھا تو نماز گئی۔ تو سر جب آپ نے خواب کو دین بنا لیا ہے تو رسول اللہ نے جو دین بتایا ہے اس کا کیا کریں گے؟ جو رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ وتر میں، جسے آپ لوگ فرض کے قریب برابر سمجھتی ہو، کہ وتر میں آخری رکعت سے پہلے جو رکعت ہے اس میں بیٹھ جاتے، تشہد پڑھتے، درود پڑھتے، دعا پڑھتے، پھر آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اور اپنی آخری رکعت مکمل کرتے، تشہد پڑھتے، درود پڑھتے، دعا پڑھتے، پھر جا کر سلام پھیرتے۔ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو نہیں کیا، رسول اللہ کی نماز نہیں ٹوٹی، تو سر آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا دین لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب آپ کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا دین یہ ہے اور رسول اللہ کا دین یہ ہے۔ سر پھر یہ ہم فرق واضح کریں گے، کیونکہ جب رسول اللہ کی واضح حدیث موجود ہونے کے باوجود آپ امام ابو حنیفہ کے خواب کو پکڑتے ہو جو بغیر سند، بغیر دلیل کے ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہمارے سامنے سنت رسول اللہ کا عمل موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بابے رسول اللہ سے اوپر ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ نے اپنے بابوں کو رسول اللہ سے اوپر کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ سر ہم مجبور ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں نے ایسے کام ڈالے ہوئے ہیں، ہم مجبور ہیں یہ بتانے کے اوپر۔ ہم خوشی سے نہیں چیخ رہے، ہم خوشی سے نہیں بتا رہے، ان لوگوں نے ایسے کام ڈالے ہوئے ہیں۔ پڑھے کتابوں کو، پڑھے ان کے فتووں کو اور کمپیریزن کرے کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے قرآن و سنت کے ساتھ کام ڈالا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ابھی میں نے کتاب و سنت سے دلائل دی ہے، اب ذرا بزرگوں کی طرف بھی آتے ہیں، کیونکہ سر بزرگوں کے ہم کرتوت نہ بتائیں، بزرگوں کے ہم کارنامے نہ بتائیں، بزرگوں کی ہم کہانیاں نہ بتائیں تو سر آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا، ہمیں بتانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو مزے سے آج ہم بزرگوں کی کارستانیاں بیان کریں گے، ذرا سکون سے بیٹھے، انجوائے بھی کریں، سنیں بھی صحیح اور خوشیاں منائیں کہ آپ کو حق بات ہم بتا رہے ہیں جو یہ صدیوں سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، ہم بے نقاب کر رہے ہیں۔ آج ہم ان کے منہ کے اوپر جو ملی ہوئی تھی نا کالک، ہم اس کو ایک تولیہ گرم پھیر کر اس کو اتار رہے ہیں اور ان کا چہرہ سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ جو عزتیں اویل کی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، سواریاں سوار کی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، پھینک دیں جا کر داتا دربار میں، شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر، دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں۔ تو آج سنیں پھر کشف کے عقیدے نے کیا کیا گل کھلائی ہیں۔ بندہ ویسے تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری ہے آپ کو بتانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بریلوی اور دیوبند کے مشترکہ بزرگ کہتے ہیں یہ بہت باعمل تھے، بہت بڑے صوفی تھے، اور اس سے بھی بڑے مجدد الافسانی شیخ احمد سرخدی وہ عبارت جو ہے نا نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے یہ حاصل کیا
کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے نزدیک اتریں گے نا تو وہ فقہ حنفی پر عمل کریں گے. کس پر؟ سورب بہت بڑا دعویٰ ہے، سنیں، فقہ حنفی پر عمل کریں گے. لیکن میں بتاتا ہوں ایک بات آپ بھول گئے، بریلوی اور دیوبندی ہو، میں بتاتا ہوں فقہ حنفی بریلوی یا فقہ حنفی دیوبندی، کیونکہ بریلوی کے نزدیک دیوبند گستاخ، دیوبند کے نزدیک بریلوی گستاخ، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتی ہیں. شیخ احمد سرہندی، آپ کو میں قبر سے تو آپ نکل نہیں سکتے، نہیں تو میں آپ کو کہتا کہ آپ یہ ضرور لکھیں کہ بریلوی یا دیوبندی. ہو سکتا ہے اس کے بعد کئی فرقے بنے دیوبند اور بریلویوں کے، بن بھی نہیں ہے ویسے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کشف کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو فقہ حنفی پر عمل کریں گے. جب دیکھا کہ اتنی بڑی بوگی ماری ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم نے گستاخی کر دیا ہے. تو پھر پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اجتہاد کریں گے نا وہ فقہ حنفی کے مطابق جو ہے نا مل جائے گا. سارے فقہ حنفی کون سی؟ ہم وہی چیخ رہی ہیں سارے وہ بریلوی بچے والی یا دیوبند بچے والی. بریلوی فقہ حنفی یا دیوبند فقہ حنفی. بریلوی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو غیب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، تو دیوبند کہتا ہے یہ شرک ہے. تو فقہ حنفی والے کہتے ہیں یہ بریلوی کہتے ہیں کہ انگوٹھے کو چومنا جو ہے نا یہ سنت ہے، ثابت ہے. تو دیوبند کہتے ہیں نہیں یہ بدعت ہے. تو سر ہمیں کلیئر کریں نا کون سی فقہ حنفی؟ سر یہی بات ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کشف کے نام کے اوپر نا ڈاکہ مارا ہے، کشف کے نام کے اوپر پبلک کو دھوکہ دیا ہے، ایسے ایسے جھوٹے بیانات دیے ہیں، ایسے ایسے جھوٹے پروپیگنڈے کیے ہیں. حالانکہ مسلم میں 394 نمبر صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اتریں گے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ تمہارے رب عز وجل کتاب اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ تم میں ایک فرد کی حیثیت سے یا تمہاری امت کا فرد بن کر تمہاری قیادت یا امامت کریں گے، یعنی کہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق چلیں گے. سر دیکھیں قرآن کا، رسول اللہ کا، قرآن کا عقیدہ، سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور ان کے بزرگوں کے کشف دیکھ لیں. اب بزرگوں کا دوسرا کارنامہ کشف کے اوپر، امام احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ نمبر 1831، یہ کتاب باقاعدہ مدرسوں میں مفتی بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے. اور دیوبند کی کتاب فضائل اعمال جو دیوبند کی ہر مسجد میں سامنے پڑھی ہوتی ہے درس دینے کے لیے، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے. اور وہ کتاب جس کے بارے میں ارشاد بھٹی صاحب، میں بھی اکمل بھٹی ہوں لیکن وہ بھٹی تو اس بھٹی کے، ارشاد بھٹی کی تو کیا ہی بات ہے یار، مانا ہے ارشاد بھٹی کو جب وہ سوال کرتی ہیں. تو ارشاد بھٹی نے مولانا طارق جمیل سے کہا کہ فضائل اعمال کے بارے میں کیا ہے. جب اس کی کارستانیاں سنائی نا فضائل اعمال کی، سوال کی ایسے ایسے، تو مولانا طارق جمیل دیوبند خود کہتے ہیں یہ فضائل اعمال نہیں، یہ فضول اعمال ہے. یار خود کہتے ہو یہ فضول اعمال ہے، فضول اعمال کو پھر مسجد میں کیوں رکھتے ہو جب اس میں جھوٹی حدیثیں آئے، جھوٹے دلائل ہیں، جھوٹی کہانی آئے، خود مانتے بھی ہو اور پھر کتاب کو بھی رکھا ہوا ہے. یار کچھ شرم کر لو، ابھی تو شرم ہے یہاں ہونی چاہیے. اس کتاب کو سائڈ پر رکھ دو، قرآن و حدیث سے ہی دلیل دے دو یار. وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو کشف ہو جایا کرتا تھا جب وہ کسی کو وضو کرتے دیکھتے تو اسے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. یعنی کہ جب وہ ہاتھ دھلائی کرتے، منہ دھلائی کرتے، چہرہ دھلائی کرتے، بازو دھلائی کرتے، پاؤں دھلائی کرتے، جو بھی چیز دھلائی کرتے نا، تو امام ابو حنیفہ کو کشف ہو جاتا تھا، گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. ایسے ایسے گناہ دھل رہے ہیں،
کوئی پیلا رنگ ہے، کوئی کالا رنگ ہے، کوئی چٹا رنگ ہے، کوئی رتا رنگ ہے، کوئی وائٹ رنگ ہے، کوئی یلو رنگ ہے، کوئی بلو رنگ ہے، کئی رنگ نظر آتے ہیں. ایسے ہے نا یار. اب کہانی کو ٹویسٹ تو کروانا ہوتا ہے، مزہ تو کروانا ہوتا ہے، اچھا تو بنانا ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کو کتنے رنگ دکھائی دیتے تھے. سر امام ابو حنیفہ کو کوئی قصور نہیں ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کرسچن نے انہیں اللہ کا بیٹا مانا ہوا ہے تو کرسچن بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہ فی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ستار العیوب ہے، اللہ تو گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے تاکہ معاشرے میں کوئی رسوا نہ ہو، معاشرے میں کوئی ذلیل نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو پردہ پوشی فرماتا ہے اپنے بندے کے گناہوں کی. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا اور فرمائے گا جیسے دنیا میں نے تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، آج بھی میں تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے فضائل بیان کیے ہیں کہ جب انسان کلی کرتا ہے تو اس کی جو زبان سے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جو اس نے آنکھوں سے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جو اس نے چہرے سے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جو اس نے ہاتھ سے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جو اس نے بازو سے گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جو انسان نے قدموں سے گناہ کیے ہیں، جو چل کر گناہ کیے ہیں وہ دھل جاتی ہے. رسول اللہ نے تو اس کے فضائل بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کے جڑنے کی خبر غیب کی خبر کے طور پر دی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ مشاہدے کے طور پر آپ نے دیکھنا ہے کہ گناہ کون کون سے جڑ رہے ہیں. یہ نہیں کہا تھا کہ یہ والا گناہ ہے یہ مجھے نظر آ رہا ہے یا صحابہ کو نظر آ رہا ہے، یہ نہیں کہا تھا. سر ان لوگوں نے اللہ کی جو صفت ہے ستار العیوب کو بھی چیلنج کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پردوں کو چھپانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب عیب کو چھپانے والا ہے. لیکن ان کے بزرگ ان گناہوں کو دیکھ لیتے تھے، ان عیب کو بھی باہر نکالتے تھے کہ یہ گناہ عذاب، یہ گناہ کرتے ہیں نعوذ باللہ. دلیل نمبر 3، دیوبند کی کتاب فضائل اعمال جو دیوبند کی ہر مسجد میں پڑھائی جاتی ہے، ہر نماز کے بعد اس سے دین کی تبلیغ دی جاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ شیخ قرطبی کے پاس ایک نوجوان آیا 600 سال بعد. کتنے؟ 600 سال بعد شیخ قرطبی کے پاس ایک نوجوان آیا اور وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اس لڑکے کو جو ہے نا کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں آئے کون دوزخ میں آئے. سر صحابہ کو عذاب قبر نظر نہیں آیا، ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر نہیں آیا کہ کون جنت میں ہے کون دوزخ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بھی موجود تھے، اس کی برکت سے بھی صحابہ کو عذاب قبر نظر نہیں آیا. حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ منافقین کے نام کسی کو پتہ نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام فوت ہو گیا، صحابہ نے کہا وہ جنتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس سے ایک آگ کی چادر جو ہے نا اسے پہنائی گئی ہے. صحابہ کو پتہ نہیں چلا اس کو آگ کی چادر پہنائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی عورت نے زہر دیا، صحابہ کو بھی پتہ نہیں چلا، وہ شہید ہو گئے. رسول اللہ پوری زندگی جو ہے نا آخر وفات تک اس زہر کا اثر محسوس کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے. رسول اللہ کو پہلے علم نہیں ہوا، جب تک اللہ نہیں چاہتا غیب کی خبر نہیں دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارنے والا آیا مسجد میں، کسی صحابی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ خنجر مارنے آ رہا ہے. تو سر یہ جنتی دوزخی ہونے کا پھر یہ کس طرح بتا سکتے ہیں؟ ان کے پاس کون سی ایسی جادوئی چھڑی ہے، جادوئی چراغ ہے، اللہ دین کا چراغ ہے جس کے ذریعے یہ غیب کا بھی پتہ چلا لیتے ہیں، جنت دوزخ کا پتہ چلا لیتے ہیں، قبر کا عذاب دیکھ لیتے ہیں، دل کا حال جان لیتے ہیں.
میں یہی کہتا ہوں کہ ایک بار جو ہے نا ایک بزرگ سلائے، اس کے پاس جا کر میں ایسی مٹی اس کی پلید کروں گا نا، اور پھر پوچھوں گا بزرگ اٹھ مجھے بتا میں نے آپ کے پاس کیا کھایا کیا پیا، میں نے آپ کے ساتھ کیا کارنامے کیے، یہ بتا آپ، ٹائم قیامت تک ہے بزرگ نہیں بتا سکتا ہے۔ تو دیوبند کے جو بزرگ شیخ زکریا فضائل اعمال میں نقل کرتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس ایک نوجوان آیا تو کہا کہ میں اس کو چیک کروں کہ اسے کشف ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں کون ہے دوزخ میں کون ہے دیکھ لیتا ہے۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے چیخ ماری، کیا ماری؟ چیخ ماری۔ سر انجوائے کرتے ہوئے ہم بات کہانی سنائیں گے کیونکہ کہانی انجوائے کر کے ہی سنائی جاتی ہے۔ اس نے کہا میری ماں دوزخ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ سر کشف ہو گیا، اور وہ بزرگ وہ کہتے ہیں دیوبند فضائل اعمال میں کہ یہ خواب بھی نہیں ہے بلکہ بیداری کی حالت ہے، سامنے موجود ہے وہ نوجوان۔ تو شیخ قرطبی کہتی ہیں کہ میں نے 70,000 دفعہ جو ہے نا کلمہ پڑھ چکا تھا۔ کتنی؟ 70,000 دفعہ میں کلمہ پڑھ چکا تھا۔ تو میں نے جو ہے نا اس عورت کو بخش دیا۔ تو میں نے اس لڑکے کو نہیں بتایا جسے یہ کشف ہوا تھا کہ میری ماں جہنم میں ہے۔ تو اس وقت نوجوان اسی وقت ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا دیکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا پہلے میری ماں کو جہنم میں لے کر جا رہے تھے، اب اس کو جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیخ قرطبی نے کہا کہ مجھے 2 باتوں کا پکا یقین ہو گیا۔ کیا؟ نہ قرآن دلیل نہ حدیث دلیل، اور جھوٹی باتوں پر دلیل بنا دیا کہ مجھے 2 باتوں پر پکا یقین ہو گیا کہ ایک اس کا کشف صحیح تھا کہ میں نے 70,000 کا جو کلمہ بخشا نا وہ جنت پہلے جہنم میں تھا پھر جنت میں آ گیا۔ تو دوسرا 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کر جو ہے نا مردے کو بخشوایا جا سکتا ہے۔ تو سر انہی دیوبند سے پوچھ لیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سر، یہ جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے صرف امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ دلیل نمبر 4، اشرف علی تھانوی نے ارواح ثلاثہ میں لکھا کہ بختیار کاکی کے مزار پر ایک شخص آیا تو خواجہ نے قبر سے آواز دی آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یہ رکھنا۔ کیا؟ اس کا نام یہ رکھنا، یعنی کہ قبروں سے آوازیں آتی تھی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، آپ یہ نام رکھنا۔ یعنی کہ دیوبند بھی کشف القبور کے پورے عقیدے کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ دونوں نے کام ڈالا ہے، ایک بریلویوں نے نہیں، دیوبند میں نہیں بھی۔ اب دیوبند تھوڑے نارمل ہو گئے، وہ کرامتیں زیادہ بیان نہیں کرتے، نہیں تو ان کے بزرگوں نے پیچھے کتابوں میں کام ڈالا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں 5 ارواح ثلاثہ میں حکایت نمبر 325 میں مولانا گنگوئی کی قبر کی مٹی سے لوگوں کو شفا حاصل ہوتی تھی، قبر کی مٹی سے۔ آج کہتے ہیں، آج مفتی طارق مسعود خود کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں دربار کو ختم کروں گا اگر مجھے وزیر اعظم بنا دیا۔ کیوں یار؟ اپنے بزرگوں کے پہلے عبارتیں تو بتاؤ کہ ہمارے بزرگ بھی یہ کارنامے کر چکے ہیں لیکن اب ہم ان سے بری ہو چکے ہیں۔ اب ہم تھوڑا توحید پر آ رہے ہیں، جو اصل توحید تھی، جو اصل عقائد تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ دلیل نمبر 6، بزرگ کی کرامت، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 246 کہ مولانا قاسم نانوتی مرنے کے بعد اپنے قبر سے نکل کر 2 مولانا کے درمیان جھگڑا تھا تو اس کو صلح کروانے آ گئے تھے اور پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو سر دیکھو دیوبند کے بزرگ بھی پہنچے ہوئے ہیں، قبر سے نکل کر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیوبند کے مفتی جو اس وقت موجود ہیں نا، بڑے مفتی تقی عثمانی، وہ کہتے ہیں کہ جب بزرگ مر جاتا ہے نا تو اس کی جو طاقت ہے نا گھومنے کی، پھرنے کی، غیب میں پہنچنے کی تیز ہو جاتی ہے، وہ بڑے پاورفل ہو جاتے ہیں۔
تو سر ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کے جو کارنامے اور کارستانیاں ہیں نا، ہم جب بیان کریں تو کہتے ہیں دیکھو مذاق اڑاتے ہیں. سر ہم آپ کے کارنامے سناتے ہیں، ہم نہیں ہنس رہے. آپ ہمیں کتابیں دکھا دکھا کر ہمیں ہنسنے پر مجبور کر رہے ہیں. آپ انہوں نے برات کریں، سیدھی سی بات ہے کہ بزرگ بس یار غلطیاں ہو گئی. جیسے مفتی طارق مسعود بھی کہتے ہیں کہ بزرگ پاگل تھے یار، غلطی ہو گئی، معاف کر دو اب. تو اشرف علی تھانوی جو ہے نا، اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد عنصری کے، کہ دوسرا یہ کہ روح نے خود جسد عنصری بن گئی ہوگی. یعنی کہ لوگ قرآن کی شرح لکھتے ہیں، حدیث کی شرح لکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اپنے بابوں کے بزرگوں کے کارناموں کو چھپانے کے لیے شرح لکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ چاہے تو کرامت نہیں دکھا سکتا. سر ہم کب کرامت کے منکر ہیں؟ کس نے کہا ہے ہم کرامت کے انکاری ہیں؟ کرامت کوئی دکھا نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے. خود اس کے اندر کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ وہ کرامت کو دکھا سکے. وہ یہ کہہ دے یہ لو جی میں کرامت دکھا رہا ہوں، یہ لو جی میری سنگ وہ کرامت ادھر پڑی ہے، یہ ابھی میں کرامت دکھانے والا ہوں. یہ نہیں. اللہ جب چاہتا ہے تو اس سے کرامت صادر ہو جاتی ہے اپنے آپ، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کرامت ہے، لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہوتی ہے. بریلوی کہ اللہ چاہے تو الیاس قادری کے باپ کی جو چارپائی ہے کیا وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتی؟ یہ بڑی زبردست دلیل دی ہے نا کہ اللہ چاہے تو مولانا الیاس قادری کے باپ کی چارپائی آسمان میں نہیں اڑ سکتی. تو کون انکار کرے گا؟ کرو انکار. صرف یہ اپنے فرقے کے لیے ہے. اللہ کے چاہنے کو تم نے کیسے اپنی مرضی سے طے کر لیا ہے کہ اللہ چاہے تو ایسے کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو ایسے کر سکتے، اپنی مرضی سے کیسے طے کر لیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، نہ تم کہو اللہ کے اوپر سوائے حق کے، حق کے کوئی بات اللہ پر مت باندھو. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں، اے اہل کتاب اپنے دین میں حق سے زیادہ مت بڑھو اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت پڑو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے پر بھٹک گئے. اب یہ اپنے خواہشات کے مطابق کرامتیں بیان کرتے ہیں، کشف بیان کرتے ہیں، تو اب ہم ان کی خواہشوں کی بنا پر ہم ان کے پیچھے تو نہیں چل سکتے. جو گدھے ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، وہ انسنی کرتے ہیں. جو بڑی داڑھی اور پگڑی رکھ کر جو بھی جھوٹی کرامت، جھوٹی دلیل، من گڑت واقعات بیان کرتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، وہ گدھے اور جانور کے مانند ہے، وہ ذلیل تر انسان ہے. ان کے بارے میں ہے جو مر جاتا ہے انسان، یہ ان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتے. سورہ زمر کی آیت، انبیاء کی آیت نمبر 95، لازم ہے اس بستی پر جسے ہم ہلاک کر دے، بے شک وہ واپس نہیں لوٹیں گے. اب قرآن کا یہ انکار کر دیتی ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم قرآن کا انکار کریں گے. ہمارے بزرگ قبر سے نکل کر آتے ہیں، ہمارے بزرگ قبر سے نکل کر جسد عنصری کے ساتھ، جسم کے ساتھ آتی ہیں، صلح بھی کرواتے ہیں، ملنے بھی آتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں. یہ قرآن کا انکار کرنے میں کچھ دیر بھی نہیں لگاتے. ان کے سامنے قرآن کیا، ان کے سامنے حدیث کیا، ان کے سامنے صرف اور صرف بزرگوں کی کرامتیں، بزرگوں کی باتیں ہونی چاہیے. سورہ یونس کی آیت نمبر 64 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات نہیں بدلتے، جس کے کلمات تبدیل ہوں وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کی کلمات جیسے ہیں وہی رہتے ہیں، وہ اللہ کی کلمات جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ نہیں بدلتا ہے. کہ اس امت میں توحید اعلیٰ درجے کو پہنچ گئی ہے اور اس امت میں کوئی کشف نہیں، صرف اور صرف مبشرات باقی ہیں جو بخاری میں 2990 نمبر حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب،
یہ وہ واحد چیز ہے جس پر تمام کی تمام امت متفق ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے غیبی خبروں کا۔ مشکات میں 4608 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے جو خواب ہے نا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اچھے خواب۔ اور اسی کنٹیکسٹ میں مشکات میں 4614 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خواب نبوت سے ہوگا، وہ نبوت سے جو خواب ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ نبوت سے جو چیز ہوتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ ابن سیرین تابعی اسی کے تحت کہتے ہیں جن نے 70 صحابہ کی صحبت اختیار کی کہ میں کہتا ہوں خواب 3 قسم کے ہیں، ایک نفسیاتی خیال، دوسرا شیطان کا ڈرانا، اور ایک اللہ کی طرف سے۔ لہذا جو کوئی پسندیدہ چیز کو دیکھے وہ اسے کسی سے بیان نہ کرے، اور ناپسندیدہ چیز دیکھے وہ کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے، لیکن جو اچھی چیز دیکھے تو وہ کسی خاص اچھے شخص سے اس کو بیان کر دے۔ بخاری میں 3292 اور مسلم میں 5903 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی برا اور ڈرانا خواب دیکھ لے تو بائیں طرف تھو تھو کر دے۔ یہ کام نہیں کرنا کہ آپ سوئے ہو، ساتھ میں آپ کے ساتھ کوئی سویا ہو تو اتنا بڑا تھوک منہ میں ڈالیں اور پھر اس کے اوپر ڈالیں، تو یہ تھوکنا یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کرنا ہوتا ہے تھو تھو کرنا ہوتا ہے، ایسے کہ تھوک بھی نہ نکلے اور تھو تھو ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اگلے کا منہ جو ہے نا آپ کا فیس اس کا پورے کا پورا بھر دے اور پھر آپ کی وہ لٹریشن کرے کہ پھر زندگی بھر جو ہے نا آپ اس پر تھوک نہ ڈالیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ مسلم میں 5906 نمبر حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جس کروٹ لیٹا ہوا وہ اسے بدل دے۔ خواب جو نبی اور رسول دیکھتے ہیں، اب میں یہاں پر ایک ٹروتھ ریویل کرنے والا ہوں جو بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ ٹیکنیکل بڑی باتیں ہیں، جو علم والی باتیں ہیں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سوائے انجینئر محمد علی مرزا کے، ڈاکٹر اسراج کے، غامدی صاحب کے، مولانا اسحاق کے، الا ماشاء اللہ کچھ اور ایک دو، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ جو سچائی والی حقیقت والی باتیں ہوں گی، جو ایک نقطے والی باتیں ہوں گی، کہ خواب جو نبی اور رسول دیکھتے ہیں نا، انہیں بھی علم نہیں ہوتا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ اب دیکھا جائے تو میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، لیکن میں اسے ثابت کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جو سورہ الصافات کی آیت نمبر 102 میں ہے کہ خواب میں دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا آ جاؤ میں تمہیں ذبح کروں گا، لیکن جب میں تم پر چھری چلاؤں گا نا تو تم نیچے سے نکل جاؤ گے، مینڈا میں ذبح کر رہا ہوں گا۔ یہ نہیں کہا، نہیں معلوم تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو اس ذبح کرنے والی جگہ پر لائے، چھری چلانے لگے، تو نیچے کیا ہوا؟ مینڈا نکل آیا۔ سر دیکھے مینڈا نکل آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کچھ اور، لیکن اس کی تعبیر نکلی کچھ اور۔ اس لیے جب انبیاء کے خواب کی تعبیر کی حقیقت کا علم کسی کو نہیں ہوتا تو تیرے بابتے شئی کوئی نہیں، تیرے بابتے شئی کوئی نہیں۔ پھر انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، لیکن جو امتی کا خواب ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، جب تک وہ خواب واضح اسی طرح نہ ہو جائے۔
جب تک وہ خواب اس کی اصلی حالت جو اس نے دیکھی ہے وہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہاں جی میں نے خواب دیکھا تھا، اب وہ خواب میں نے اصلی حالت میں بھی دیکھ لیا ہے، پریکٹیکل حالت میں دیکھ لیا ہے، اب مجھے پتہ چلا ہے وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ سچا خواب تھا، وہ خواب سچا ہوگا۔ اس لیے خواب کو دین سمجھ کر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دین کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا، لیکن ان کے خوابوں کی طرح تو نہیں، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ جو امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ جو کوئی تشہد میں درود کو، درمیان والے تشہد میں درود کو پڑھے گا وہ سجدہ صاف کرے گا بھول کر، اگر جان بوجھ کر پڑھا تو نماز فارغ۔ رسول اللہ کا عمل ہے کہ درمیان والے تشہد میں آپ درود بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے، نماز میں سجدہ صاحب بھی نہیں کریں گے، نماز بھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک طرف ہے امام ابو حنیفہ کا خواب، دوسری طرف ہے رسول اللہ کا صحیح حدیث کے ساتھ عمل۔ بتائیں پھر آپ نے اپنے بزرگوں کے خوابوں کو دین بنایا، رسول اللہ کی جو تعلیمات تھی اس کا پس پشت ڈال دیا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، عزت رسول کے نام کی، سواری رسول کے نام کی پھینکتے ہو دیوبند شریف میں، بریلی شریف میں، امام ابو حنیفہ کے قدموں میں، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اس لیے آخر پر میرا یہی ایک پیغام ہے کہ قرآن کو پڑھیں یار، قرآن کو پڑھیں۔ جس اللہ نے کتاب بھیجی ہے تمہیں ہدایت دینے کے لیے، جب اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دی ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی ہے، جوانی دی ہے، خدا کا واسطہ ہے قرآن کو پڑھیں۔ آج تمہاری اپنی زبان میں ہے، اردو میں، سرائکی میں، ریکارڈنگ میں موجود ہے۔ اگر تمہیں اردو پڑھنا نہیں آتی تو آڈیو میں موجود ہے، کسی کا ترجمہ پڑھیں، اپنے فرقے کے مولوی کا ترجمہ پڑھیں یار۔ آج کل یہ دور نہیں ہے کہ جناب میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، جھوٹ بولتے ہو تم۔ تمہارے سامنے آڈیو ریکارڈ موجود ہے، تمہارے سامنے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، ہر ایک چیز موجود ہے۔ تفسیریں مت پڑھو، کسی کی تفسیر کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن سر قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ خدا کا واسطہ ہے، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تب آپ کو عقیدے کلیئر ہوں گے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس شرک کو نہ پہچانا جو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر پھیر کر نہیں دیکھے گا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر تم نے شرک کو نہ سمجھا تو تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، کہیں تم پوری زندگی آخرت جو ہے نا، پوری آخرت جہنم میں نہ کما لو۔ ادھر تو کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعرے لگاؤ کہ میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میں محبت و عشق کرنے والا ہوں، لیکن آخرت میں جب جاؤ تو وہاں پر شرک والوں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہو تو خدا کا واسطہ دین کو پڑھ لو، عقیدوں کو پڑھ لو، قرآن کو پڑھ لو، حقیقت کو سمجھ لو۔ وقت ہے آج۔ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔